لقمان حکیم رحمۃ اللہ علیہ ساری زندگی بیٹے کو نصیحتیں کی، ساری زندگی. جب ان کی زندگی کا آخری وقت تھا نا تو بیٹے کو بلایا کہ بیٹا ساری زندگی میں نے تمہیں نصیحتیں کی ہیں، اب میرے زندگی کا آخری وقت ہے، میں آخری 6 نصیحتیں کرتا ہوں. آخری ایک ایک نصیحت ایسی ہے اگر سمجھ میں آ جائے زندگی بدل جائے، سوچ بدل جائے، شوق بدل جائیں. پہلی بات فرمائی بیٹا دنیا میں اپنے آپ کو اتنا کہ مشغول کرنا، دنیا میں اپنے آپ کو اتنا کہ مشغول کرنا جتنا تمہارا دنیا میں قیام باقی ہے، جتنا تمہارا دنیا میں قیام کا ارادہ ہے وہ اتنا دنیا میں اپنے آپ کو مشغول کر لینا. بھئی تمہاری کتنی عمر ہو گئی؟ 10 سال، کتنی 20 سال، کتنی 30 سال، 40 سال، 50 سال، 60 سال، 70 سال، مختلف جوابات آئیں گے. اب دوسرا سوال تمہاری کتنی عمر باقی ہے؟ ایک جواب آئے گا کوئی پتہ نہیں، 1 منٹ کا پتہ نہیں. تو جب 1 منٹ کا پتہ نہیں تو اپنے آپ کو زیادہ دنیا میں اتنا مشغول کرنا جتنا تمہارا دنیا میں قیام باقی ہے. دوسری بات، دوسری نصیحت، آخرت کی اتنی تیاری کر لینا جتنا آخرت میں قیام کا ارادہ ہے. اب کتنا رہنا ہے آخرت میں؟ 100 سال کے؟ نہیں جی نہیں. اچھا 500 سال؟ او نہیں. اچھا 1000 سال؟ نہیں. کتنا کہ ہمیشہ کہ صدیاں گزر جائیں. اوئے ہوئے وہ زندگی ختم ہی نہیں ہونی. تو آخرت کی اتنی تیاری کر لینا جتنا آخرت میں قیام کا ارادہ ہے. وہ تو ہمیشہ رہنا ہے تو اس کے مطابق تیاری کر لینا. ہاں تیسری بات فرمائی، ہاں جتنا تم اللہ کے محتاج ہو نا اتنی اللہ کی عبادت کر لینا. کیا؟ جتنا تم اللہ کے کیا ہو اتنی اللہ کی. دیکھو ہم کیا ہے کھانے کے محتاج ہیں نا، لیکن کتنا 8 گھنٹے بعد بھوک لگ جاتی. ہم پانی کے محتاج ہیں، کتنا ہر گھنٹے بعد پیاس لگ رہی، 2 گھنٹے بعد. تو پانی کے محتاج ہم کھانے سے بھی زیادہ ہیں. اور ہم ہوا کے محتاج سانس لے رہے ہیں تو ہر منٹ میں تقریباً 18 مرتبہ سانس لینا ہوتا ہے. تو ہوا کے محتاج ہم پانی سے بھی. اور اللہ کے کتنے محتاج ہیں ہم؟ اللہ کے کتنے محتاج ہیں؟ سانس لینے میں کس کے محتاج ہیں؟ اور سانس باہر نکالنے میں کس کے محتاج ہیں؟ پلک جھپکنے میں کس کے محتاج ہیں؟ دل دھڑکنے میں کس کے محتاج ہیں؟ ہاتھ کی حرکت میں کس کے محتاج ہیں؟ نیند آنے میں کس کے محتاج؟ بیدار ہونے میں کس کے محتاج ہیں؟ پیشاب پخانے میں کس کے محتاج ہیں؟ تو اللہ کے تھوڑے محتاج ہیں کہ زیادہ کہ بہت زیادہ کہ بے حد زیادہ. تو کتنی عبادت کر لینا جتنا تم اللہ کے محتاج ہو. ہم تو ہیں ہی اللہ کے محتاج، ہم تو ہیں ہی اللہ کے محتاج. اگلی بات پر بھائی اتنے گناہوں پر جرت کر لینا. اگر گناہ تم نے کرنا ہی کرنا ہے تو کر لو گناہ کر لو، لیکن اتنے گناہوں پر جرت کر لینا جتنا جہنم کی آگ برداشت کرنے کا حوصلہ ہے. جتنا جہنم کی آگ برداشت کرنے کا. جہنم کی آگ کون برداشت کرے؟ توبہ. دنیا کی آگ میں 1 منٹ کے لیے ہاتھ نہیں کر سکتا. ابلتا ہوا تیل ہو 1 سیکنڈ کے لیے اس میں انگلی نہیں ڈال سکتا، 1 سیکنڈ کے لیے. یا اللہ جہنم کی آگ کون برداشت کرے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کے بعد صحابہ سے فرماتے آج تم میں سے کسی نے خواب دیکھا ہے تو سناؤ. ایک دن آپ نے فرمایا میں نے خواب دیکھا ہے، اور اللہ کے نبی کا خواب وہی ہے. آپ کو جہنم دکھائی گئی، اس کے عذاب دکھائے گئے، وجوہات بتائی گئی. ایک آدمی کو دیکھا جہنم میں کہ اس کو اوندھا لٹایا ہوا ہے، اور سرانے ایک آدمی ہے اس کے ہاتھ میں سلاخ ہے لوہے کی، آگے سے ٹیڑھی ہے جیسے تندور والوں کے پاس ہوتی. یا اللہ اس کی سلاخ کو نا، لوہے کی سلاخ کو اس کی آنکھ میں داخل کرتا ہے. یا اللہ اللہ سب کی حفاظت فرمائے.
اور کھینچ کر اوپر تک لے آتا ہے، پھر ناک کے نتھرے میں داخل کرتا ہے، کھینچ کے اوپر تک لاتا ہے، پھر اس کے منہ میں ہونٹوں میں داخل کرتا ہے اور کھینچ کے اوپر تک لاتا ہے۔ یا اللہ! پھر دوسری طرف یہ کرتا ہے تو پہلی جانب ٹھیک ہو جاتی ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ کیا ہو رہا ہے؟ ہاں، کہ یہ آدمی دنیا میں صبح نکلتا تھا گھر سے، جگہ جگہ بیٹھ کے جھوٹ پھیلاتا، جھوٹی باتیں پھیلاتا تھا، یہ جھوٹ بہت بولتا تھا، یہ جھوٹ پھیلاتا تھا، یہ اس کی سزا مل رہی، اس جھوٹ کی سزا مل رہی۔ آگے گئے، ایک آدمی کو سیدھا لٹایا ہوا ہے، سرانے ایک آدمی ہے، یا اللہ، اس کے ہاتھ میں پتھر ہے، پتھر، وہ پتھر اٹھا کے اس کے سر پہ مارتا ہے، سر کچلا جاتا ہے، پتھر لڑک جاتا ہے، وہ پتھر لے کر آتا ہے تو سر پھر سے ہی سلامت ہو چکا ہوتا ہے، پھر پتھر مارتا ہے۔ یہ کیا ہو رہا ہے بھائی؟ ہاں، کہ یہ وہ آدمی ہے جس نے قرآن یاد کیا تھا پھر بھولا دیا تھا، اور فجر کی نماز چھوڑ کر پڑا سوتا رہتا تھا۔ فجر کی نماز چھوڑ کر پڑا سوتا رہتا، اس کی سزا مل رہی۔ آگے گئے، تندور ہے، او ہو، اس میں آگ کے شعلے بھڑک رہے ہیں، جھانک کے دیکھا تو اندر ننگے مرد اور ننگی عورتیں ہیں۔ یہ کون ہے؟ یہ کیا ہو رہا ہے؟ کہ یہ زنا کرنے والے مرد اور زنا کرنے والی عورتیں ہیں۔ ہاں، چند منٹ کا مزہ، اوفو، پھر جہنم کی آگ ہے۔ آگے گئے، نہر ہے اور خون کی طرح سرخ پانی ہے، اور اس میں ایک آدمی تیر رہا ہے، اور تیرتا ہوا کنارے پہ آتا ہے، کنارے پہ ایک آدمی ہے، اس کے ہاتھ میں پتھر ہے، وہ پتھر اس کے منہ میں ڈالتا ہے، وہ پتھروں کو نگلتا ہے اور پھر تیرتا ہے۔ یہ کون ہے؟ کہ یہ دنیا میں سود کھایا کرتا تھا، سود پہ کام تھا۔ ہاں، تو کیا فرمایا؟ اتنے گناہوں پر جرت کر لینا جتنا جہنم کی آگ برداشت کرنے کا حوصلہ ہے۔ ہاں، اگلی بات فرمائی کہ اس وقت تک جہنم سے بچنے کی کوشش میں لگے رہنا جب تک تمہیں جہنم سے خلاصی کا یقین نہ ہو جائے۔ زور لگا دینا کہ جہنم سے بچ جاؤں، کب تک؟ جب تک یقین نہ ہو جائے کہ بچ گیا ہوں۔ اور کب یقین ہوگا؟ جب آدمی کو موت پر جنت کے دروازے کھلے ہوں گے، جنت کی کھڑکیاں کھلی ہوں گی، جنت کی خوشبوئیں آ رہی ہوں گی، جنت کے فرشتے اسے لینے آئے ہوں گے، اب یقین ہو بچ گیا بھائی جہنم سے۔ تو موت تک زور لگا دینا کہ میں جہنم سے بچ جاؤں۔ ہاں، اور آخری نصیحت فرمائی کہ بیٹا، اگر جب گناہ کرنا ہے تم باز نہیں آ رہا ہے، تمہارا نفس جو ہے نا وہ تمہیں گناہوں پر لے گیا ہے، تم نے گناہ کرنا ہی کرنا ہے، تو گناہ کر لینا، لیکن گناہ کرنے کے لیے کوئی ایسی جگہ تلاش کر لینا جہاں اللہ اور اس کے فرشتے تمہیں نہ دیکھ رہے ہوں۔ اب وہ کون سی جگہ ہے؟